الحمد للہ احدا والصلاة والسلام على نبی من لا بعدا وقال تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرک باللہ شیئا وإن قطعت وقرقت ولا تشرک صلاة مکتوبہ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد برعت منه الذمہ ولا يشرب القمر فإنها مفاتح كل شر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على حبيبك خير خلقه كله. محترم برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اور ننھے منھے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر بغیر کسی التجا کے ہمیں آدم انسان بنایا اور ساری مخلوق کا بادشاہ یعنی اشرف المخلوقات میں شمار فرمایا. درود و سلام سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو راہ راست دکھایا اور ہمیں اللہ نے ان کی بنسبت ایمان جیسی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا. محترم حضرات گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے آج ایک چھوٹا سا عنوان یعنی ملک کے موجودہ حالات پر ایک نظر ثانی کے عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مجھے اس عنوان پر صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ حضرات اس تاریخی کلمات کو بغور سماعت فرمائیں اور اسے ہمارے معاشرے کی اصلاح کے خاطر اوروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تو آپ کی عین نوازش ہوگی. اور میرے چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، میری بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کلام اللہ شریف کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کا مختصر سا ترجمہ اور احادیث نبویہ کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا
یعنی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہمیں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی مٹی سے تمہیں پھر دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے نصیحت فرمائی۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا جلا دیا جائے، اور فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر ترک کیا، وہ شخص اللہ کی حفاظت کا ذمے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور شراب نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی چابی ہے۔ محترم حضرات گرامی، اس کے بعد چند سنہری الفاظ آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ ہر مسلمان اس دنیا کے اندر اس تمنا سے جی رہا ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جینے کے ساتھ اور اس دنیا سے اٹھا لینے کے بعد جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ دنیا سے بڑی جنت عطا فرمائے۔ ہر ایک مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ مجھے آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، یہ جنت ہے کیا؟ اس کے تعلق سے کسی نے کیا خوب کہا ہے، جنت نام ہے عشق محبت عشق خدا کا، جنت نام ہے عشق خدا کا اطاعت رسول کا، جنت نام ہے خدمت خلق اور حقوق العباد کا، جنت نام ہے والدین کی خدمت کا، نفس کی قربانی کا۔ جنت دنیا کے گوشوں میں اور خانقاہوں میں بیٹھ کر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ زمین پر خدا کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد سے حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس جنت کی خوشبو نہ سیاسی حلقوں میں، نہ حجروں میں، بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر دین سیکھنے میں حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو جنت کی خوشبو، وہ جنت کے باغ عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے ملک کے اندر جو حالات پیش آ رہے ہیں، آج ہمارا ملک جس سطح سے گزر رہا ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ملک میں یہ سنگی تنظیمیں جیسے RSS، بجرنگ دڑ، وشو ہندو پریشد ملک کے گوشے گوشے میں اپنی شاخوں کو پھیلا کر مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر انسانیت کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دوستو، اس کی اصل وجہ حال ہی میں یعنی 2024 میں جو پارلیمانی انتخابات ہوئے، اس کے اندر ملک کی اکثریت انسانیت نے، سیکولر انسانوں نے اس سنگی حکومت کو ہٹانے کے خاطر جس طرح سے اپنے حق کا استعمال کیا، وہ سنگی اس جمہور ملک کی سب سے بڑی جماعت BJP کے خلاف تھا۔ اس لیے اس پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ ان کے چمچوں نے ایک مذہبی قوم پر الزام تراشی کرتے ہوئے اس مذہبی عبادت گاہوں کو منہدم کرنے اور
مسلم غریب گھرانوں کے اندر گھس کر انہیں پریشان کرنے کی جد و جہد مہم شروع کی گئی ہے۔ اس کی مثال حال ہی کے اندر مہاراشٹرا کے اورنگ آباد گاؤں میں ایک مذہبی جلوس کی آڑ میں ایک مسجد کو سر عام توڑ پھوڑ کر جس طرح سے دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچ کر مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے اندر رکھے گئے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے، میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، تمام اشیاء جات کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کیا گیا اور مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ نظارہ یاد آتا ہے 1992 کے اس دشا میں ان سنگی تنظیموں نے 200 سالہ بابری مسجد کی شہید کی گئی اور شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کو گھروں کو لوٹنا شروع کیا گیا تھا۔ وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے اب نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، آخر کار یہ سنگی جماعتیں اس دیش کو کس سطح پر لے جا رہی ہے؟ اس دیش کے اندر 140 کروڑ آبادی کی مقیم یہ ثبوت دیتی ہے کہ اس دیش کے اندر ہر رنگ کا پھول کھلتا ہے۔ اس کے اندر 30 کروڑ ایسے پھول ہیں جو ایک مذہب، ایک خدا کو ماننے والے، ایک نبی کی پیروی کرنے والے اور ملک کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کے حکومت کے قوانین پر چلنے والی یہ قوم اور اس دیش کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے جس طرح کی قربانی دی وہ تاریخی مثال موجود ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن سب قربان کر کے اس دیش کو آزاد کروایا تھا۔ کیا اسی دن کو دیکھنے کے خاطر؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، آج اس دیش کے اندر کپڑوں سے اور انسان کے پہناوے سے پہچانا جا رہا ہے کہ یہ کس قوم سے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس کے سر پہ ٹوپی اور اس کا کپڑا اسلامی شریعت کے تحت ہے تو اسے مذہبی نعرے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر نہ لگایا جائے تو اسے موت کے گھاٹ سلایا دیا جاتا ہے لنچنگ کے نام پر۔ حال ہی میں جو مرکزی حکومت اقتدار میں آئی ہے NDA سرکار کے نام پر، آئے 2-4 دن نہیں ہوئے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بخوبی جانتے ہیں کہ 8 نوجوان مسلموں کی لنچنگ کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ افسوس، صد افسوس۔ اسی طرح سے ایک ٹولہ جو RSS اس پارٹی کا مکھیا ٹولہ ہے، انہوں نے ایک پلان کے تحت مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کا جو پلان کیا گیا ہے، بھگوا لو ٹریپ کے ذریعے کئی مسلم گھرانے کے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں کچھ دنوں تک ان سے عیش کرتے ہوئے اس کے بعد انہیں موت کے گھاٹ سلانے کی جو مہم شروع کی گئی ہے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آج سے کچھ دن پہلے بسون واڑہ کے اندر جو حادثہ پیش آیا،
ایک مسلم گھرانے کی لڑکی کو گلا کاٹ کر جس طرح سے دہشت گردی کا ثبوت انہوں نے دیا ہے بھگوا لو ٹریپ کے ذریعے سے، آج ہمارے مسلم گھرانے کے لڑکیاں ان کے جال میں پھنس کر اپنی ناحق جانوں کو گنوایا جا رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تھوڑی دیر تک فکر، لمحات سوچ کر دیکھیں۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایسے خاندان موجود ہے جو ان کے اندر نہ تو دینداری ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ ان کے اندر جو ہے اللہ کے احکام، نہ نبی کا طریقہ، نہ ان کے اندر نماز کی پابندی، یہ دین سے کوسوں دور، شرک و بدعت میں ملوث، مزار پرستی، بے حیائی، اور گھروں کے اندر توحید سے دوری، اور اپنے بچیوں کی نہ دیکھا پنی، والدین کے اندر بے دینی، اور اپنے بچیوں کو کالج کے نام پر کینسر کا آلہ ہاتھ میں تھما کر کالج کو بھیجنا، اور ان کی روزانہ کی جانچ پڑتال نہ کرنا، اور ایک ساتھ میں ایک پتھر کے اطراف طواف کرنا، مزاروں پہ جا کر غیروں کے ساتھ طواف کرنا، پھول چڑھانا۔ جب یہ منظر وہ لڑکیاں جو غیروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہے تو اس لڑکی کے دل میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارا گھرانہ ایک پتھر کے اطراف، ایک قبر کے اطراف طواف کر رہا ہے، جس طرح سے ہندو ایک پتھر کے اطراف طواف کرتے ہیں، ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے ہم کیوں ان ہندو لڑکوں سے جو ہے محبت نہ رچائیں، یہ سمجھ کر وہ یہ لو ٹریپ کے اندر جو ہے ملوث ہو کر ناحق اپنے جانوں کو گنوا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ضرورت ہے اپنے گھروں کے اندر دین کو لانے کی، آج ضرورت ہے اپنے گھروں کو دیندار بنانے کی، آج ضرورت ہے اپنے گھروں کو، معاشرے کو سدھارنے کی، آج ضرورت ہے مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی۔ یہ کب آئے گا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ان کی عمریں مدرسوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کی نہ رہی۔ آج ایک اللہ تبارک و تعالی نے ایک راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ آج اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں، اور مستورات کی جماعت میں نکل کر اپنے لڑکیوں کو بھیج کر دین کو سکھائیں، اور اپنے لڑکوں کو جماعت میں بھیج کر دین کو سکھائیں، اور اپنے اندر بھی دین لائیں، اور اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے زمین پر پھیل کر دین کی اشاعت کریں گے تو اپنا معاشرہ بھی سدھرے گا، اپنے اندر بھی دین آئے گا، اور اپنا محلہ دیندار بنے گا، تو لڑکیوں کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، ایسے ماحول میں جانے سے گریز کریں گے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، جس طرح سے ایک اسٹیٹ کے اندر، اتر پردیش کے اندر، جس طرح سے مسلمانوں پر ظلم برسایا جا رہا ہے، ایک تہوار نکلنے والا ہے جسے کاوڑیوں کا تہوار کہتے ہیں۔ یہ کاوڑیوں کے تہوار کے غرض سے وہاں کی حکومت نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو بھی یہ کاوڑیوں کے تہوار کے راستے میں جو ٹیلا یا کاروبار کرے گا، اس پر جو ہے اپنا نام چسپا کر کاروبار کریں۔ اس سے ثابت ہو کہ مسلمان کون ہے، غیر کون ہے، یعنی مذہبی درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سنگی حکومت کئی 100 کروڑ روپے، حالانکہ ریاستی حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی کروڑوں کے روپے یہ کاوڑ تہوار پر خرچ کرنے پر آمادہ ہو رہی ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ جس دیش کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا، اس دیش میں ہمیں باہر رستے پر نماز پڑھنے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو؟ بہرے کیف
میں تمہیں ایک عجیب بات بتانا چاہتا ہوں، ان کاوڑیوں کے جلوس سادھوؤں کے اندر ایک ایسی جماعت بھی ہے، جو سادھوؤں کی ایک ایسی جماعت ہے جو ہندو مذہب کی ایک منفرد اور انتہائی بد شکل روایت پر عمل کرتی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، میں ان پر الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں، معاف کریں کہ مجھے آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی حکومت کروڑوں کا روپیہ پانی کی طرح بہا رہی ہے۔ عجیب اور غریب جو یہ کفایت، یہ روایت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایسے رسومات میں ملوث ہیں، وہ مشہور ہیں کہ وہ جیسے شمشان گھاٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں، جہاں پر مردوں کو جلایا جاتا ہے وہاں پر یہ سادھو رہنا پسند کرتے ہیں، اور اپنے جسم پر انسانی مردے کی راکھ ڈال کر پھرنا پسند کرتے ہیں، اور انسانی مردے کے کھوپڑی کو اپنا برتن بنا کر اس میں پانی وغیرہ پیتے ہیں۔ اللہ اکبر! حتیٰ کہ ہم نے سنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ انسانی مردار گوشت بھی کھانے پر تلے ہوتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر۔ ایسے لوگوں پر آج ہندوستان کی حکومت ہزاروں کروڑ روپے ان پر خرچ کر کے ایک تہوار، ایک پیدل ان کا چلنا، اس پر ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کرنے پر آمدہ ہو رہی ہے۔ یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ آپ کا ہے۔ ساری ہندوستان کے 140 کروڑ انسانوں کا روپیہ جو ٹیکس کے ذریعے سے لیا جاتا ہے ان پر خرچ کرنے پر آمدہ ہے۔ آج کتنے غریب، مفلس، نادر جو 3 وقت کا کھانا تک میسر ہندوستان کے اندر نہیں ہو رہا، بے روزگاری عام ہے، قیمت میں اضافہ عام ہے، اس پر کوئی دھیان دینے کے لیے ریاستی حکومت بھی تیار نہیں، مرکزی حکومت بھی تیار نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہر ایک انسان کو سوچنا ہے، فکر مند ہونا ہے، کیسے ہم ہندوستان کی معاشیت کو بڑھائیں، یہاں کے موجودہ حالات کے اندر تبدیلی لائیں۔ اس کا ایک واحد ذریعہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب بھی آپ اپنا حق چلانے پر تلے ہوتے ہیں، جب الیکشن آتا ہے تو اس وقت میں آپ کو اپنے حلقے کے امیدوار کو منتخب کرنے کے وقت یہ دیکھنا ہے کہ یہ منتخب شدہ امیدوار کیا ہمارے حق کی لڑائی لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اس سے وعدہ لے کر اس کے اندر یہ تمام چیزوں کو اس کے سامنے رکھ کر اگر تم اپنا حق چلائیں گے تو ہر مذہب کا انسان اور ہر مذہب کے ادارے، ہمارے خاص کر ہمارے مسلم اداروں کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بندہ اس کے بعد ہمارے لیے ساتھ کھڑے ہو کر قانون کے ساتھ ہماری لڑائی لڑنے پر تیار ہوگا تو اپنا حق اس کے حق میں دینا، ورنہ سیکولر سمجھ کر یا اپنا سمجھ کر، چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، اپنا حق ناحق برباد نہ کریں اور اپنی قوم کو اس مرحلے پر نہ کھڑا کریں۔ میں ان مسلم جماعت کے نمائندوں سے جو منتخب ہو کر ایوان میں چلے گئے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈرو مت، آپ اپنی کرسی کے لیے چپک کر ان سنگی حکومت کے علمبرداروں سے نہ ڈرو، ڈٹ کر ایوانوں میں اپنی قوم کی آواز کو اٹھاؤ، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے آواز اٹھاؤ۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی تمہارا مقام بلند کرے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، عزیز دوستو، اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، آج حالات نظر آ رہے ہیں ملک کے، اللہ ہم سب کو اس حالات سے دوچار ہونے کی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں دین کو اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھگوا لو ٹریپ کے ذریعے سے مسلمانوں کے لڑکیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے مسلم علماء اکرام آگے بڑھ کر اس کی تجویز، اس کے لیے جو طریقہ کار
فائدہ مند ہمارے لیے ہوگا اس کی تجویز کر کے جو غریب اور نادر مسلم گھرانے ہیں ان تک جو ہے اپنا مال دھن انہیں پہنچا کر انہیں جو ہے ایک راستے میں لا کر انہیں جو ہے غریب لڑکوں سے ان کی شادی کروا کر جو ہے انہیں جینے کا ایک راستہ ہموار فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جو ہے سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، اس چھوٹی سی میری آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں جو ہے اسے شیئر کریں گے تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔